ایک دن تمہاری زندگی میں وہ بھی آنے والا ہے کہ جس روز معمول کے مطابق تم اپنے کمرے میں موجود ہوگے، تمہارا بستر وہیں پر ہوگا، تمہارا موبائل فون چارجنگ پر ہوگا اور شاید کانوں میں ایئر فون بھی لگا ہو، تمہاری چپلز کمرے کے دروازے کے پاس پڑی ہوں گی، لیکن تم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ لوگ تمہارے کمرے میں آئیں گے، کانوں میں ایک دوسرے کے سرگوشیاں کریں گے، کوئی روئے گا، کوئی صرف یہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ دوست احباب آئیں گے جن کے ساتھ تم کہے لگاتے تھے، ہنستے تھے، کھلتے تھے، مسکراتے تھے، اور تم یہ سمجھو گے کہ شاید ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں میرے پاس آ کر۔ پھر وہی لوگ تمہیں کندھوں پر اٹھائیں گے اور تمہیں غسل دینے کے لیے لے جایا جائے گا۔ پھر تمہارے سر پر جب پانی پڑے گا تو تم چیخو گے کہ ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا تھا، ابھی مجھے یہ کیا ہو گیا ہے، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری زبان خاموش ہوگی۔ تمہارے سرہانے قرآن کی آیات کو پڑھا جائے گا، تم ان آیات کو دہرانا چاہو گے لیکن دہرا نہیں پاؤ گے، تم استغفار کرنا چاہو گے، کر نہیں پاؤ گے۔ پھر تمہیں یاد آئیں گی وہ راتیں جو غفلت میں گزری تھی، وہ معافیاں جو تم نے مانگنی تھی، وہ سجدے جو تم نے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیے تھے، وہ دل جو تم نے توڑ دیے تھے، اور وہ گناہ جو تم نے صرف اس امید پر کیے تھے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ تمہارے عزیز و اقارب، تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارے بہن بھائی تمہارے قریب ہوں گے، لیکن تم لاچار ہوگے، اٹھ نہیں پاؤ گے۔ پھر تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا جائے گا۔ پھر وہی احباب جن پر تم بڑا مان، بڑا ناز کرتے تھے، وہ احباب تم پر ثواب سمجھ کر مٹی ڈالیں گے، جن کی خاطر تم نے اپنی آخرت بھلا رکھی تھی، جن کی خاطر تم نے اپنے رب کی ناراضگی کو مول لیا، جن کی خاطر تم نے غفلت کی زندگی گزاری، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو جمع کیا، وہ بیوی بچے تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ تم چیخو پکار کرو گے کہ مجھے ایک موقع مل جائے، میں استغفار کرنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ نیک کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں گے۔ ان میں سے چند عزیز احباب ہوں گے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، جو چند روز تمہیں یاد کریں گے، پھر کبھی کبھی یاد کریں گے۔ تمہارا نمبر موبائل میں سیو ہوگا لیکن میسج نہیں آئے گا، ان کی واٹس ایپ کی دنیا میں کوئی اور دوست شامل ہو جائے گا۔ پھر تمہارا نام آخری بار لیا جائے گا، اس کے بعد شاید کوئی تمہارا نام بھی نہ لے۔ تم سوچو اس عذاب کے بارے میں جب انسان کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، وہاں تمہارا جسم جلے گا، نہ تم پر بے ہوشی وارد ہوگی اور نہ تمہیں موت آئے گی، تمہارا ماس جلے گا، تم چیخو پکار کرو گے کہ مجھے صرف ایک بار معاف کیا جائے، لیکن معافی نہیں ملے گی۔ عزیزانم، آج تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، آج وقت ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی جنازہ پڑھ کر فارغ ہوئے، دفن ہونے والے شخص کی قبر پر کھڑے ہوئے، قریب ایک نوجوان کھڑا تھا، اس سے کہنے لگے کہ اگر اسے دوبارہ زندگی دے دی جائے تو تمہارے خیال میں یہ کیا کرے گا؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ تو اٹھ کر استغفار کرے گا، یہ تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، شاید مسجد کی طرف دوڑ لگا دے، اس کی تو ایک نماز بھی قضا نہیں ہوگی۔ تو حضرت شیخ سعدی فرمانے لگے کہ اے نوجوان، اس کے پاس تو مہلت نہیں ہے، تمہارے پاس مہلت ہے، تم یہ ضرور کر لینا۔ عزیزانم، آج ہماری سانس چل رہی ہے، آج ہمارے پاس مہلت ہے، اس غفلت کی نیند سے جاگو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ گھڑی نہیں آن پہنچی کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں جھک جائے؟ اس سے پہلے کہ پنڈلی سے پنڈلی باندھ دی جائے، انگوٹھے باندھ دیے جائیں اور زبان خشک ہو جائے، توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں قبروں میں مٹی کی مورت بنے پڑے ہیں جو کہتے تھے میری شہرت، میرا بینک بیلنس، میرا سٹیٹس، میری گاڑی، میرا گھر، وہ جو کپڑوں پر مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، لیکن آج صرف خاک کا ڈھیر بنے پڑے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔